اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام بخاری، امام ابو داود، امام نسائی، امام ابن ماجہ، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ اجمعین وہ حضرت ابو سعید ابن معلیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت لے کے آتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نماز ادا کر رہا تھا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے آواز دی، تو میں نماز کے بعد جب فارغ ہو کے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوا تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ما منعک ان تأتینی، تمہیں کس بات سے روکا، کس بات نے تمہیں روکا کہ تم میرے پاس چل کے نہیں آئے؟ تو فرماتے ہیں صحابی کے قال قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے عرض کی کہ اے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام انی کنت اصلی، میں نماز ادا کر رہا تھا۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال الم یقل اللہ عز وجل، کیا تو نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان نہیں سنا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، جب اللہ اور اس کا رسول آپ کو بلائیں تو آپ ان کی آواز کے اوپر لبیک کہا کرو۔ اس کے بعد صحابی فرماتے ہیں، بخاری شریف کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے، صحابی فرماتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَأُعَلِّمَنَّكَ أَعْظَمَ سُورَةٍ مِّنَ الْقُرْآنِ قَبْلَ أَن تَخْرُجَ مِنَ الْمَسْجِدِ، اس سے قبل کہ ہم اس مسجد سے باہر نکلیں اے میرے صحابی میں آپ کو ایک عظیم سورہ مبارکہ کا علم دوں گا، اس کے بارے میں بتاؤں گا۔ تو صحابی فرماتے ہیں جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ مبارک تھاما ہوا تھا اور آپ مسجد سے باہر تشریف لے کے جا رہے تھے، اس وقت میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ایک سورہ مبارکہ کے بارے میں فرمایا۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم الحمدللہ رب العالمین، ہاں وہ سورہ مبارکہ جو ہے وہ الحمدللہ رب العالمین ہے۔ یہ سبع المثانی، یہ سبع المثانی ہے وہ 7 آیات جو بار بار ریپیٹ کر کے پڑھی جاتی ہیں، والقرآن العظیم، اور یہی وہ قرآن عظیم ہے، الذی اوتیتہ، جو کہ میرے اوپر نازل کیا گیا ہے۔ تو آج پہلے پارے کے مختصر خلاصے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ اس سورہ مبارکہ کو بہت سارے مفسرین کرام نے بہت سارے نام دیے ہیں، جو مشہور ان میں سے نام ہیں وہ فاتحۃ الکتاب ہے، ام الکتاب ہے، یہاں سے قرآن حکیم کا آغاز ہوتا ہے۔ 7 آیات بینات جو ہیں ان کے بارے میں بالکل کیٹیگوریکلی ہر مفسر نے لکھا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کچھ کہتے ہیں اس کا حصہ ہے، کچھ کہتے ہیں اس کا حصہ نہیں ہے، لیکن 7 آیات بینات جو ہیں ان کے بارے میں بہرحال اس کے اوپر اتفاق ہے تمام مفسرین کرام کا، الحمدللہ رب العالمین۔ اور اس کے بارے میں بہت ساری احادیث پاک کے اندر اور روایات بھی آتی ہیں، جیسے پہلے میں نے شروع میں آپ کے سامنے ایک رکھی، ایک روایت اس میں امام بخاری بھی لے کے آئے ہیں کہ ایک جگہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ایک جماعت جو ہے وہ تشریف لے کے جا رہی تھی، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، تو وہاں گئے تو آگے ایک سردار جو تھا اس کو بچھو نے کاٹ لیا تھا، تو صحابہ کرام میں سے ایک جو ہے صحابی وہ گئے اور انہوں نے جا کے دم کیا، اور جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ معاملہ پیش ہوا تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وما یدریکا انہا رقیۃ، تمہیں کس چیز نے بتایا تھا، کیا تمہیں معلوم تھا اس چیز کا کہ یہ صورت جو ہے وہ دم کرنے میں؟ صحابی وہاں تشریف لے کے گئے، انہوں نے سورہ فاتحہ کے ساتھ دم کیا تو اس کو شفا ہو گئی اور اس نے کچھ بکریاں بھی عنایت فرمائیں۔ تو صحابہ کرام نے فرمایا کہ ہم جب واپس جائیں گے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ جا کے بات رکھیں گے، پھر جو فیصلہ فرمائیں گے۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے پوچھا تمہیں پتا تھا کہ یہ دم کرنے والی سورہ سے دم کیا جاتا ہے؟ انہوں نے بہرحال جو بکریاں دی تھی پھر سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو صحابہ کرام میں تقسیم فرما دیا اور ساتھ اپنا حصہ بھی ہے جو اس کے اندر رکھا، الحمدللہ رب العالمین۔ یہ سورہ مبارکہ کے بارے میں ایک روایت اور بھی آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ سورہ میرے اور میرے بندے کے درمیان آدھی آدھی ہے، اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی جو روایت انہا سے بھی جو روایت ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی ہر آیت مبارکہ کے بارے میں جو ہے اس میں درمیان میں رک کے توقف کیا کرتا ہے، الحمدللہ رب العالمین، پھر وقفہ، پھر الرحمن الرحیم، پھر مالک یوم الدین۔ تو اللہ فرماتا ہے یہ میری اور بندے کے درمیان جو ہے، میرے بندے کے درمیان آدھی آدھی سورہ ہے کہ جب وہ بات کرتا ہے تو آگے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس کا جواب ارشاد فرماتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، لائق حمد و ثنا وہی ذات ہے جو تمام کائنات کی پالنے والی ہے، الرحمن ہے، الرحیم ہے۔ مبالغہ کا صیغہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے استعمال فرمایا یہاں پہ، الرحمن، بندہ رحمان نہیں ہو سکتا، عبد الرحمن ہو سکتا، الرحیم بہت زیادہ، رحمان ہر وقت یعنی رحمت فرمانے والا، بہت ہی شفیق، بہت ہی مہربان، اور الرحیم ہر وقت رحم فرمانے والا، مالک یوم الدین، اس دن کا مالک ہے جس دن ساروں کا حساب ہونا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے ہمارے رب ہم آپ کی ہی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد کے بھی طالب ہیں، اہدنا الصراط المستقیم۔ اب یہ ساری اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف فرمانے کے بعد اس کے بعد بندہ جو ہے وہ اپنے رب سے التجا کر رہا ہے، کیونکہ جس سے آپ نے کوئی چیز مانگنی ہوتی ہے پہلے آپ اس کی حمد و ثنا کرتے ہیں، اس کی تعریف کرتے ہیں، پھر اس سے مانگتے ہیں۔
اس کی طبیعت کو اس طرف مائل کر دیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے ہمارے رب تو ہمیں سیدھی راہ دکھا۔ مستقیم کو کہا جاتا ہے بالکل اسٹریٹ لائن، عرب کے اندر اگر آپ اس ورڈ کو دیکھیں کہ جس میں بالکل بھی کہیں کوئی ٹیڑھ نہ ہو۔ صراط الذین انعمت علیہم، اے ہمارے رب ان لوگوں کا راستہ ہمیں دکھا جن کے اوپر تو نے انعام فرمایا ہے۔ اسی کو قرآن نے آگے چل کے ڈیفائن کیا، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن کے اوپر تمہارا غضب ہوا ہمارے رب، ولا الضالین، اور وہ لوگ جو گمراہ ہوئے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ مغضوب علیہم ولا الضالین، جو مغضوب علیہم اور یہ جو ولا الضالین، ان سے مراد یہود و نصارہ ہیں۔ تو یہ جو سورہ مبارکہ ہے یہ بلا اتفاق بلا اختلاف یہ سورہ فاتحہ جو ہے یہ 7 آیات بینات کے اوپر مشتمل ہے، اور یہ سورہ مبارکہ جو ہے یہ مکہ المکرمہ میں سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں نازل ہوئی۔ اس کے ساتھ ہی آگے پھر سورہ بقرہ کا آغاز ہوتا ہے۔ سورہ بقرہ کو آپ اس کی بھی بہت ساری فضائل امام بخاری بھی لے کے آئے ہیں، اور بہت ساری جگہوں کے اوپر اس کے ایک فضیلت اس کی یہ ہے کہ جس گھر کے اندر سورہ بقرہ جو ہے اس کی تلاوت کی جاتی ہے وہاں پہ شیاطین جو ہیں وہ داخل نہیں ہو سکتے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ اب اس کا جو آغاز ہے وہ حروف مقطعات سے ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ الف لام میم حروف مقطعات آپ نے سن رکھا ہوگا، بہت ساری جگہوں کے اوپر اس کے اوپر پہلے آلریڈی جو ہے وہ گفتگو ہو چکی ہے، آپ نے بہت ساری اور بھی جگہوں کو اس کے اوپر سنی ہوگی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس میں سورہ بقرہ جو ہے اس کو وہ سنتا ہے، اس کی تلاوت کی جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ مزید یہ بھی فرمایا کہ جس نے رات کو سوتے وقت سورہ بقرہ کی 10 آیات پڑھی اس کے گھر میں شیطان داخل نہیں ہوگا، اور پھر خود سے وہ 10 آیات جو ہیں وہ بیان بھی فرما دی کہ پہلی 4 آیات آیت الکرسی اور اس کے بعد والی 2 آیات، اور پھر اس سورت کی جو آخری آیات ہیں، آخری 3 آیات، ان کو جو پڑھتا ہے اس کے گھر سے فرمایا کہ شیطان جو ہے وہ بھاگ جاتا ہے۔ اسی طرح سے حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے بھی ایک روایت ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر ایک چیز کی ایک کوہان ہوتی ہے، اور قرآن کی جو کوہان ہے، کوہان یعنی جو اونچا پارٹ ہے اس کا، اونٹ کا جو ہوتا ہے، تو اس کا جو کلائمیکس آپ کہہ لیں وہ سورہ بقرہ ہے۔ تو سورہ بقرہ کا جو آغاز ہے وہ اسی طرح سے جیسے میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ یہ بلا اختلاف معاف کیجیے گا، یہ مدینہ منورہ میں سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں نازل ہوئی، اور یہ شروع والی جو حیات طیبہ جب سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ طیبہ آ کے جلوہ افروز ہوئے تو شروع میں جو صورتیں نازل ہوئیں ان میں سے یہ سورہ مبارکہ ہے۔ اور اس کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، یہ جو اس کی 281 نمبر آیت بینہ ہے، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ قرآن مجید کی نازل ہونے والی سب سے آخری آیت مبارکہ ہے۔ اسی طرح سے صحابہ اکرام ایک دوسرے کو جو ہے وہ اصحاب سورۃ البقرہ بھی کہا کرتے تھے، اس نام سے پکارا کرتے تھے۔ یمامہ کے دن بھی جب مسلمہ کذاب کا لشکر جو ہے آگے سے آیا ہے اور مسلمانوں کے اوپر ایک اس نے پریشر ڈالنے کی کوشش کی ہے، تو صحابہ کرام نے آپس میں ایک دوسرے کو پھر یا اصحاب سورۃ البقرہ کہہ کر پکارا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ فتح و نصرت سے نوازا۔ یہ جو الف لام میم کے الفاظ ہیں یہ آپ کو پتہ ہے قرآن حکیم میں بہت ساری صورتوں میں اور بھی آئے ہیں، تو ان کے بہت سارے معانی جو ہیں وہ مفسرین اکرام نے بیان کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن بہرحال جو ان کے اصل معانی ہیں یہ اس وقت کے عرب جانتے تھے، اور اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ لیکن یہ جاننے کا جب میں نے مفہوم عرض کیا کہ اس حوالے سے جانتے تھے کہ جو دور جاہلیت کی شاعری ہمارے پاس آج بھی موجود ہے اس میں بھی شعراء کرام جو ہیں وہ اس طرح کے الفاظ استعمال کیا کرتے تھے مقطعات کی شکل میں، لہذا عرب نے کبھی بھی اور انہوں نے بہت سارے اعتراضات کیے کہ یہ جو ہے یہ قرآن جو ہے رب کی طرف سے معاذ اللہ نازل کردہ نہیں ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ اس کو اپنی طرف سے بنا کے لے کے آ جاتے ہیں۔ کچھ لوگوں سے سن کے پرانی کتاب ان ھذا الا اساطیر الاولین، پہلے لوگوں کی کہانی ہے، لیکن انہوں نے یہ کبھی نہیں کہا کہ یہ حروف مقطعات کیا ہیں، کیونکہ وہ اس سے پہلے سے بہرحال جب ان کے سوق اوقاز ہوتے تھے، سوق ذی المجنہ ہوتے تھے، سوق ذی المجاز ہوتے تھے، وہاں پہ جب ان کی شاعری پڑھی جاتی تھی تو اس شاعری کے اندر اس طرح کے الفاظ مستعمل تھے، اس لیے انہوں نے ان الفاظ کے اوپر بہرحال کبھی اعتراض نہیں کیا۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اللہ فرماتا ہے یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر کوئی شک نہیں ہے، یا دوسرے الفاظ میں آپ کہہ لیں کہ یہ وہ کتاب ہے کہ اس کے اندر جو کچھ بیان ہوا ہے
उसके अंदर किसी शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है। हुदल लिलमुत्तकीन, ये सिर्फ जो मुत्तकी और परहेजगार लोग हैं उनको हिदायत देती है। अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, उनको अल्लाह ने खुद ही डिफाइन फरमा दिया कि ये वो लोग हैं जो गैब के ईमान रखते हैं, जो गैब के ऊपर ईमान रखते हैं कि एक हमारा रब है, एक रोज़े क़यामत है, एक दिन हमने जाना है, उसके सामने पेश होना है। व युकीमून अस्सलाह, और नमाज को कायम करते हैं। ये तीन अल्लाह ताला ने उनकी तारीफ़ें बयान फरमाई। व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िकून, और जो कुछ हमने उन्हें अता फरमाया है उसमें से खर्च करते हैं, यानी वो अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं, नमाज अदा करते हैं, और जो गैब की बातें हैं, रोज़े क़यामत है, एक रब का वजूद है, उसके ऊपर ईमान रखते हैं। वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उनज़िला इलैक, और वो लोग जो इस पर ईमान लाते हैं जो सॉरी माफ़ कीजिए, जो आपकी तरफ नाजिल किया, वमा उनज़िला मिन क़ब्लिक, और जो आपसे पहले नाजिल किया गया, वबिल आखिरति हुम यूक़िनून, और वो आखिरत पर भी यकीन रखते हैं। इनके बारे में अल्लाह ने फरमाया उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम, यही वो लोग हैं जो अपने रब की तरफ से हिदायत याफ्ता हैं। व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून, और यही वो लोग हैं जो फलाह पाने वाले हैं। सूरह बकरा के बारे में कहा जाता है कि इसकी जो पहली 5 आयात बय्यिनात हैं ये ईमान वालों के लिए हैं, अगली 3 आयात बय्यिनात जो हैं ये कुफ़ार के लिए हैं, और उसकी अगली जो 13 हैं ये मुनाफिकीन के बारे में सारी की सारी आयात बय्यिनात हैं। तो अल्लाह ने आगे फिर कुफ़ार का जिक्र फरमाया, इन्नल्लज़ीना कफ़रू, वो लोग जिन्होंने कुफ़र किया, सवाउन अलैहिम अअंज़रतहुम, उनके लिए बराबर है मेरे महबूब के आप उन्हें डराएं, अम लम तुनज़िरहुम, या आप उन्हें ना डराएं, ला युमिनून, वो ईमान लाने वाले नहीं हैं। इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इससे हर काफिर मुराद नहीं है, बल्कि वो काफिर हैं जिन्होंने हक़ को पहचानने के बाद अपने आप को इस बात पे अटका लिया कि हमने हक़ को पहचानने के बावजूद नहीं माना। तो वो जो यानी कुफ़र के ऊपर रासिख हो गए, अल्लाह उनके बारे में फरमा रहा है, इनको आप डराएं या ना डराएं मेरे महबूब पाक अलैहिस्सलाम, इनके लिए बराबर अब ये ईमान लाने वाले नहीं हैं। ख़त्म अल्लाहु अला क़ुलूबिहिम व अला समइहिम, अल्लाह ने इनके दिलों के ऊपर भी मोहर लगा दी है, कुफ़ल लगा दिया है, ताला लगा दिया है, व अला समइहिम, और इनके कानों के ऊपर भी अल्लाह फरमाता हमने मोहर लगा दिया, बिल्कुल कुछ नहीं सुनते, बिल्कुल कुछ नहीं समझते। वाला अबसारिहिम ग़िशावा, अल्लाह फरमाता है इनकी आंखों के ऊपर हमने पर्दा अब डाल दिया, बिल्कुल। वालहुम अज़ाबुन अज़ीम, इनके लिए अब हमने दर्दनाक अज़ाब तैयार कर रखा है। क्यों? अब हक़ जानने और पहचानने के बावजूद ये उसको नहीं मानते। व मिनन नासि मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर व मा हुम बिमुमिनीन, अल्लाह फरमाता है लोगों में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि हम अल्लाह पर भी ईमान लेके आए, रोज़े आखिरत पर भी ईमान लेके आए, लेकिन अल्लाह फरमाता है वो ईमान नहीं लेके आए। युख़ादिऊनल्लाह वल्लज़ीना आमनू, वो अल्लाह को और लोगों को, ईमान वालों को धोखा देते हैं। वमा यख़दऊन इल्ला अनफुसहुम, वो समझते हैं कि अल्लाह और ईमान वालों को धोखा देते हैं। वमा यख़दऊन इल्ला अनफुसहुम, लेकिन दर हकीकत वो अपने आप को धोखा देते हैं। वमा यशउरून, मुनाफ़िकों की बात हो रही है, वमा यशउरून, हालांकि उन्हें उनका शऊर भी नहीं होता, वो ये समझ रहे होते हैं कि ईमान वालों को धोखा दे रहे हैं, लेकिन बिल हकीकत वो अपने आप को धोखा दे रहे होते हैं, और इस बात का उन्हें अल्लाह फरमाता है कि शऊर भी नहीं होता। फ़ी क़ुलूबिहिम मरदुन, अल्लाह फरमाता है उनके दिलों में जो निफाक था ना मुनाफ़िकों के, फ़ज़ादहुमुल्लाहु मरदा, अल्लाह ने उनकी उस निफाक को और बढ़ा दिया कि अब ये हक़ जानने के बाद जो है मेरे महबूब की पैरवी नहीं करे। वलहुम अज़ाबुन अलीम बिमा कानू यकज़िबून, जो झूठ ये बोलते हैं ना उसकी वजह से अल्लाह ने उनके लिए बड़ा दर्दनाक अज़ाब तैयार कर रखा है। आयत नंबर 11 में फरमाया वइज़ा क़ील लहुम ला तुफ़सिदू फ़िल अर्ज़, जब उनसे कहा जाता है कि ज़मीन के अंदर फ़साद न फैलाओ, क़ालू इन्नमा नहनु मुस्लिहून, तो वो कहते हैं हम तो इस्लाह करने वाले हैं। अला इन्नहुमुल मुफ़सिदून वलाकिन ला यशऊरून, खबरदार ये यकीनन इंतशार फैलाने वाले हैं, यकीनन फ़साद फैलाने वाले हैं। वलाकिन ला यशऊरून, लेकिन वो उसका शऊर नहीं रखते। वइज़ा क़ील लहुम आमिनू कमा आमनन नास, जब उन्हें कहा जाता है कि ऐसे ईमान लेके आओ जैसे बाकी लोग ईमान लेके आए हैं, क़ालू अनुमिनु कमा आमनस सुफ़हा, तो वो कहते हैं क्या हम बेवकूफ़ों की तरह ईमान लेके आए, माअज़ल्लाह। अला इन्नहुम मुस्सफ़हा वलाकिन ला यअलमून, जान लीजिए कि यही वो लोग हैं जो बेवकूफ़ हैं, लेकिन वो जानते नहीं हैं, वो समझ रहे हैं कि बाकियों को बेवकूफ़। ईमान वालों के साथ किया करते थे ना ये जो मुनाफिक थे, उनके साथ जाके बैठना और फिर उनके सामने कलमा पढ़ लेना, और बाद में आगे चल के भी आएगा, और बाद में फिर कहना कि नहीं हम तो मजाक कर रहे थे। वइज़ा लक़ुल्लज़ीना आमनू क़ालू आमन्ना, ये यहाँ पे भी इसके साथ कनेक्टिंग आयत है। हुआ ये कि अब्दुल्लाह इब्न उबई जो है रईसुल मुनाफ़िकीन, वो एक दफ़ा अपने साथियों के साथ निकला तो उसकी एक मुलाकात हो गई हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और बाकी सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम के अजमईन की एक जमात के साथ। तो वो वहाँ गया, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को जाके नाम लिया गया, अबू बकर सिद्दीक़, ए रसूलुल्लाह के यार गार, ए हिजरत के साथ चलने वाले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। वहाँ जाके इस तरह की बातें की, उनकी तारीफ़ें की। फिर जब वापस आया तो अपने साथियों को आके कहा कि देखा मैंने इनको कैसे बातों में लेके आया, तो उसके बारे में कहा जाता है कि ये आयात बय्यिनात वइज़ा लक़ुल्लज़ीना आमनू क़ालू आमन्ना
جب یہ ایمان والوں کے ساتھ ملتے ہیں تو کہتے ہیں میں ایمان لے کے آئے، ہم ایمان لے وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، جب یہ اپنے شیطانوں کے ساتھ جا کے ملتے ہیں قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، ہم تو ان کے ساتھ مذاق کر رہے تھے۔ عبداللہ ابن ابی نے آ کے واپس اپنے ساتھیوں کو کہا کہ میں تو مذاق کر رہا تھا ان کے ساتھ، معاذ اللہ، اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان کے ساتھ مذاق کر رہا تھا، وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور اللہ ان کو ان کی سرکشی میں ڈھیل دے رہا ہے تاکہ یہ اسی کے اندر بھٹکتے رہیں۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو خریدا ہدایت کے بدلے میں، ہدایت ان کو مل چکی تھی لیکن اس کے باوجود انہوں نے گمراہی کو خریدا۔ فما ربحت تجارتہم، ان کی تجارت نے انہیں کوئی نفع نہ دیا، وما کانوا مہتدین، اور نہ یہ لوگ جو ہیں وہ ہدایت یافتہ ہوئے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی آگے دو مثالیں بیان فرمائی ہیں کہ مثل الذین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، ان کی مثال ایسے ہے جیسے ایک شخص نے آگ جلائی، فلما اضاءت ما حولہ، پھر جب اس آگ نے اس کی ارد گرد کو سراؤنڈنگ کو روشن کر دیا، ذہب اللہ بنورہم، تو اللہ تعالیٰ نے ان کا آنکھوں کا جو نور تھا وہ چھین لیا، ان کی بصارت چھین لی، وترکہم فی ظلمات، اور ان کو اندھیروں میں چھوڑ دیا، لا یبصرون، کہ وہ کچھ اب ان کو نظر نہیں، آگ جلی، روشنی ہوئی لیکن دیکھ نہیں سکتی ان کو، سم بکم عمی فہم لا یرجعون، یہ گونگے ہیں، اندھے ہیں، بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، فہم لا یرجعون، یہ کبھی بھی نہیں لوٹیں گے۔ اسی طرح سے اگلی دوسری بھی مثال اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بارے میں، ایک بجلی کی او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد، تو یہ دو مثالیں ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقوں کے بارے میں بیان فرمانے کے بعد آگے چل کے فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، وہ تو سورہ نساء میں فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم، اے لوگو اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا فرمایا اور تمہارے سے پہلوں کو پیدا فرمایا، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بنو، الذی جعل لکم الارض فراشا، قرآن کا انداز ہے بیان، الذی جعل لکم الارض فراشا، جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا، والسماء بناء، آسمان کو چھت بنایا، وانزل من السماء ماء، اب قرآن کی ترتیب دیکھیں، والسماء بناء وانزل من السماء ماء، زمین، اللہ فرماتا ہے کہ یہ جو آسمان ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھت بنایا، اور پھر اس آسمان میں سے آپ کے لیے ماء کا جو ماء جو ہے، جو پانی ہے، اس کو نازل فرمایا، فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، اس پانی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تمہارے لیے زمین سے رزق اگتا ہے، فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، پھر اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، کیونکہ یہ کفار کہا کرتے تھے نا، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ تو وہ پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں اور اس طرح کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو بنا لیتی ہے معاذ اللہ، تو اللہ نے فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، یہ جو ہم نے اپنے بندے کے اوپر نازل فرمایا نا اس کتاب کو، اگر اس کے بارے میں تمہیں کوئی شک ہے نا، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ، قرآن نے یہ بات 3 جگہوں کے اوپر فرمائی ہے، ایک جگہ فرمایا کہ پورا کلام بنا کے لے کے آؤ، پھر ایک جگہ فرمایا کہ اس کی صورت جو یہ والی چیز ہے اس کی ایک صورت بنا کے لے، پھر فرمایا 10 آیتیں بنا کے، تو قرآن نے نا گریجولی اس کو پوری کتاب بنا کے لے آؤ، پھر فرمایا 10 آیتیں بنا کے، پھر فرمایا ایک صورت ہی بنا کے لے گئے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ، تو اس کی طرح کی ایک صورت بنا کے لے کے آؤ، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، تو اپنے سارے جو تمہارے معاونین ہیں نا ان کو بھی جمع کر لو اللہ کے علاوہ، اللہ تو بنا سکتا ہے جیسا کلام، باقی اگر کسی کو تم لا سکتے ہو اپنی مدد کے لیے تو لے آؤ، ان کو تم صادقین، اگر اپنے دعوے میں سچے ہو کہ یہ قرآن جو ہے محمد نے خود اپنی طرف سے بنا لیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، تو اگر یہ نہ کر سکو، وَلَن تَفْعَلُوا، اور یقیناً تم نہیں کر سکو گے، یقیناً یہ کلام پاک تم نہیں بنا سکو گے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، تو اس آگ سے ڈر جاؤ، اللہ فرماتا ہے کہ جس کا ایندھن جو ہے وقودها الناس، اس کا ایندھن لوگ ہوں گے، والحجارہ، اور پتھر ہوں گے۔ آپ دیکھیں کہ جو پتھر ہیں اس کو جوڑ کے ہم آگ جلاتے ہیں، پتھر کے اوپر آپ ہنڈیا رکھتے ہیں اور نیچے آپ آگ جلاتے ہیں، پتھر کو کچھ نہیں ہوتا، تو اللہ نے فرمایا وہ جو آگ ہوگی نا جہنم کی آگ، دعا ہے اللہ اس سے ہر ایک مسلمان کو محفوظ رکھے، وہ آگ فرمایا اتنی بڑی آگ ہوگی، اس کا ایندھن ہی پتھر ہوں گے۔ آپ دیکھیں آپ جب ہنڈیا بناتے ہیں پتھر کے اوپر رکھ کے، پتھر کبھی بھی نہیں پگھلتا، لکڑی سے آپ آگ جلاتے ہیں، اللہ فرمایا وہاں لکڑیاں نہیں ہیں، وہاں اس کا ایندھن پتھر ہیں اور انسان ہے، تو معاذ اللہ کتنی آگ وہ ہو، اللہ اس سے محفوظ فرمایا، اعدت للکافرین، اللہ نے ساتھ ہی فرما دیا ہاں یہ آگ جس کا ذکر ہو رہا ہے یہ کفار کے لیے تیار کی گئی ہے، ہاں جو انکار نہیں کرے گا، ایمان لے کے آئے گا، اس کا ساتھ ہی اگلی آیت بینہ میں فرما دیا وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اے میرے محبوب پاک علیہ السلام
ان لوگوں کو خوشخبری عطا فرمائیے جو ایمان لے کے آئے اور نیک عمل کرتے رہے، ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار، اللہ نے ان کا ٹھکانہ ایسی جنتیں رکھی ہیں، ایسے باغ رکھے ہیں جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ آپ کبھی سوچیں تو صحیح کہ باغ ہے، آپ کا گھر ہو اور گھر میں جہاں سے آپ گزر کے جا رہے ہیں نیچے سے پانی گزر رہا ہو، کتنا پیارا منظر ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، انسان اوپر چل رہا ہوگا۔ کلما رزقوا منها من ثمر رزقا، اللہ انہیں وہاں ایسے پھل کھانے کو دے گا، قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، وہ کہیں گے اس سے پہلے بھی ہم ان پھلوں سے وابستہ ہیں، اس طرح کا رزق ہمیں پہلے بھی دیا گیا، وعتوبہ متشابہا، اور ان سے ملتا جلتا پھل ان کو پہلے دی، ولہم فیہا ازواج مطہرۃ وہم فیہا خالدون۔ اس کے بارے میں حضرت عبداللہ بن مسعود حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم ہے، زمین میں یہ جتنے پھل ہیں نا، اور جن پھلوں کا ذکر قرآن فرماتا ہے کہ وہاں پہ اس طرح کے پھل دیے جائیں گے، وہ انجیر اور وہ زیتون اور وہ انار جو ہیں، ان میں سے کوئی پھل بھی اللہ نے دنیا میں پیدا نہیں فرمایا۔ یہ صرف انسان کو سمجھانے کے لیے اللہ نے بیان فرمایا ہے کہ وہاں انار ہوں گے، وہاں انگور ہوں گے، وہاں انجیر ہوں گی، کہاں وہ انجیر اور کہاں فرمایا یہ انجیر، یہ صرف سمجھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، تاکہ انسان کو پتہ ہو کہ کیا۔ اب پیچھے جو اللہ نے مثالیں بیان فرمائی تھی، یہاں پہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ، تم جو منافقین تھے انہوں نے کہا، اور جو یہودی تھے مدینے والے انہوں نے کہا کہ یہ کیسا کتاب ہے، کیسا کلام ہے، اللہ کا کلام جس کو کہا جا رہا ہے کہ اس کے اندر مکھی کی بھی مثال ہے، مچھر کی بھی مثال ہے، اس کے اندر اللہ مثالیں اس طرح۔ اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقہا، اللہ نے فرمایا ہم مکھی اور مچھر کی جو مثال ہے اس کو بیان کرتے ہوئے اللہ کو کوئی شرم نہیں آتی۔ یہ بھی کوئی بات ہے تمہارے سمجھانے کے لیے، وہی مثالیں جو تمہیں آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا آیت نمبر 27 میں، الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، جو لوگ اللہ کے ساتھ پختہ عہد کرنے کے بعد پھر اس کو توڑ دیتے ہیں، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور جس رشتے کو جوڑنے کا اللہ نے حکم بیان فرمایا ہے اس کو توڑتے ہیں، وَيَفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین کے اندر فساد پھیراتے ہیں، أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، یہی وہ لوگ ہیں جو خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ ساتھ آیت نمبر 28 میں فرمایا کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، اللہ نے نا دہریوں کی مثال بیان کرتے ہوئے فرمایا کیف تکفرون باللہ وکنتم، تم اللہ کا انکار کیسے کر سکتے ہو، کنتم امواتا، حالانکہ تم تو مردہ تھے، فاحیاکم، اللہ نے تمہیں پھر زندگی عطا فرمائی۔ سورہ دہر کے اندر بھی اللہ نے فرمایا لم یکن شیئا مذکورا، انسان کے اوپر ایک وقت ایسا بھی گزرا جب وہ کوئی قابل قدر چیز نہیں تھا، یعنی ماں کے رحم میں دیکھ لیں یا ماں کے رحم سے پہلے دیکھ لیں انسان کیا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا تم کچھ بھی نہیں تھے، تم تو مردہ حالت میں تھے، فاحیاکم، ہم نے تمہیں زندگی دی، ثم یمیتکم، پھر وہ رب جو ہے وہ تمہیں موت دے گا، ثم یحییکم، پھر وہ تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا، ثم الیہ ترجعون، پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ یہ سارا جب پروسیس دیکھتے ہو تمہیں سمجھ نہیں آتی کہ ایک رب ہے، اس کے سامنے ایک دن پیش ہونا، والذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہی اللہ ہے جس نے تمہارے لیے سب کچھ پیدا فرمایا، ثم استوی الی السماء فسواہن سبع سماوات، پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا اور اس نے پھر ٹھیک ٹھیک 7 آسمان بنا دیے، وہ بکل شیء علیم، اور وہ ہر ایک چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ اس کے بعد پھر آگے حضرت آدم علیہ السلام کی جو تخلیق ہے اس کا تذکرہ ہوتا ہے، اور آدم علیہ السلام کی جو تخلیق کا تذکرہ ہے یہ باقی جو کتب ہیں ان کے اندر بھی آیا، کتاب پیدائش میں بھی آیا، تلمود کے اندر ہے، انجیل کے اندر ہے، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اللہ فرماتا ہے کہ یاد کرو وہ وقت جب آپ کے رب نے فرشتوں کے سامنے یہ بات کہی کہ میں زمین کے اندر ایک خلیفہ بنانے والا، قَالَ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، تو فرشتوں نے آگے کہا کہ اللہ آپ ایک ایسی مخلوق پیدا کرنے والے ہیں جو وہاں پہ جا کے خون ریزیاں کرے گی۔ تو کہا جاتا ہے کہ فرشتوں کے ذہن میں یہ خیال کیسے آیا کہ وہ وہاں جا کے، ان کو کیا پتا کہ آگے جا کے انسان نے خون ریزیاں کرنی ہیں۔ تو اس کے اوپر مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ فرشتوں نے جب دیکھا کہ اس کائنات میں جہاں پہ سارا حکم جو ہے وہ رب کا ہے اور ساری چیزیں جو ہے وہ رب کے تابع چل رہی ہیں، وہاں ایک ایسی مخلوق کو بنایا جا رہا ہے جو مخلوق جس کے پاس صحیح اور غلط کا اختیار ہوگا، کہ وہ اپنے اختیار، کیونکہ فرشتوں کے لیے یہ اختیار کا معاملہ نہیں ہے، اور باقی جتنی بھی ہیں چیزیں ان کے آپ اختیار نہیں ہیں، وہ نیکی اور بدی سے چوز نہیں کر سکتے۔ فرشتوں کو جتنا بھی تخلیق کیا گیا وہ صرف اور صرف رب کی تقدیس کو، کہ آگے آ رہا ہے نا وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اے ہمارے رب ہم آپ کی تسبیح اور تقدیس کر رہے ہیں۔ تو پھر انسان کو تخلیق جب آپ کر رہے ہیں اور اس کو مرضی اور منشا دی جا رہی ہے کہ وہ اپنی منشا کے ساتھ بھی کوئی کام کر سکے گا نیکی اور بدی سے، تو لا محالہ احتمال یہ پیدا ہوگا کہ وہ پھر جب رب کی نافرمانیاں کرے گا اور سرکشی کرے گا تو لا محالہ وہ زمین کے اندر خون ریزی کرے گا اور فساد مچائے گا۔ تو اس کے اوپر اس اختیار کو سمجھتے انہوں نے کہا کہ جب وہ اپنا اختیار استعمال کرے گا تو لا محالہ وہاں خون ریزیاں ہوں گی، اس لیے انہوں نے یہ بات کی، ادروائز کوئی
معاذ اللہ رب کی نافرمانی کا تو فرشتے جو ہیں وہ سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو اللہ نے فرمایا قال انی اعلم ما لا تعلمون، اے فرشتوں جو میں جانتا ہوں نا وہ تم نہیں جانتے۔ اور اس کے آگے وعلم آدم الاسماء کلھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر آدم کی جو افضلیت ہے فرشتوں کو دکھانے کے لیے پھر تمام جو چیزیں تھیں ان کے ناموں کو کہا جاتا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ اللہ نے پیالے تک کا جو نام ہے حضرت آدم علیہ السلام کو سکھا دیا۔ وعلم آدم انسان کا جو علم ہے نا سیکھنے کا طریقہ، یہ پہلے اشیاء کے ناموں کو یاد کرتا ہے، یعنی یہ پین ہے، یہ کتاب ہے، یہ قرآن ہے، یہ لیمپ ہے، انسان اس طرح سے یاد کرتا ہے، اسی سے اس کے علم کا آغاز ہوتا ہے۔ بچہ بھی جب بڑا ہوتا ہے تو وہ ماں باپ کا نام سیکھتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے ہم نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھائے۔ ثم عرض من الملائکہ، پھر ان کو فرشتوں کے اوپر پیش کیا۔ فقال انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، اور فرشتوں کو کہا کہ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو کہ ہم تسبیح اور تقدیس کے لیے کافی ہیں اور یہ وہاں جا کے خون ریزیاں کرے گا تو ان اشیاء کے نام بتاؤ۔ تو فرشتوں کو تو وہ نہیں پتا تھا، تو انہوں نے کہا قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، بے شک تو علیم اور حکیم ہے، ہمیں تو وہی پتا ہے جتنا آپ نے بتایا ہے۔ قال یا آدم انبئہم باسمائہم، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قال یا آدم انبئہم باسمائہم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر آدم علیہ السلام کو فرمایا کہ ان کے نام بتا دیے۔ فلما انبئہم باسمائہم، پھر جب انہوں نے نام بتا دیے، قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تمہیں بتاتا نہیں، میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ میں غیب کی زمین اور آسمان کے اندر جو غیب کی بات ہے ان کا جاننے والا ہوں۔ وَعَلَمَ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ، اور وہ بھی جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو چھپاتے ہو۔ اس کے ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کیجئے الا ابلیس، لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ اور یہ ابلیس جو ہے فرشتوں میں سے نہیں تھا، کہ قرآن نے آگے جا کے اس کو بیان کر دیا ہے، فرما دیا ہے وکان من الجن، کہ وہ جنات میں سے تھا۔ ابا واستکبرا، اس نے تکبر کیا، انکار کیا، وکان من الکافرین، اور انکار کرنے والوں میں شامل ہو گیا، کفار میں شامل ہو گیا۔ پھر آگے فرمایا وقلنا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنۃ وکلا منہا رغدا حیث شئتما، اب جب ساری آدم علیہ السلام کی تخلیق ہو گئی ہے، فرشتوں نے سجدہ کر دیا ہے، شیطان مردود ہو چکا ہے، تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ فرما رہے ہیں آدم علیہ السلام کو کہ آپ اور آپ کی زوجہ جو ہیں حضرت اما حوا سلام اللہ علیہ، وہ اب آپ جنت میں رہیں اور یہاں سے کھائیں پئیں، ولا تقربا هذه الشجرة، لیکن اس شجر کے پاس آپ نے نہیں جانا، فتکونا من الظالمین، آگے فرمایا فازلہما الشیطان عنہا فاخرجہما مما کانا فیہ، تو شیطان کیونکہ اب عدلی دشمن ہو چکا تھا تو اس نے اب یہ چال چلی اور آ کے یہ بات کہی کہ خیر خواہی کا معاملہ کرنے کی کوشش کی کہ یہ اللہ نے آپ کو اس لیے اس سے منع فرمایا ہے کہیں آپ ساری عمر کی زندگی نہ، تو جیسے ہوتا ہے، جیسے یہ بہلانے پھسلانے کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے شیطان کا، وَقُلْ نَهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ فَأَخْرَجَ مِمَّا كَانَ فِيهِ، تو اس نے جب یہ شیطان نے یہ چال چلی تو اللہ فرماتا ہے کہ اس نے جنت سے ان کا اخراج کروا دیا۔ وَقُلْ نَهْبِطُوا مِنْهَا مِمَّا كَانَ وَقُلْ نَهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ یہاں سے اب زمین پہ تشریف لے کے جائیں، اتر جائیں، اور ایک دوسرے کے بعض میں سے بعض لوگ جو ہیں ایک دوسرے کے دشمن رہیں گے۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، ایک مقررہ وقت تک اب تمہارا ٹھکانہ جو ہے اس زمین کے اندر ہے جو دار الامتحان ہے، جو دار الابتلاء ہے۔ اس کے بعد آگے فرمایا فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ کلمات جو حضرت آدم علیہ السلام کو سکھا رکھے تھے، تو آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے جو چند کلمے سیکھے تھے ان کی بدولت پھر انہوں نے اپنے رب سے معافی مانگی، فتاب علیہ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف توجہ فرمائی، انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہ توبہ کو قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اس کے بعد آگے فرمایا قلنا اہبطوا منہا جمیعا، اب اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ فرما رہے ہیں کہ تم یہاں سے اکٹھے اترو، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، تو اللہ نے آدم علیہ السلام کو اور اولاد آدم کو جنت سے زمین پہ اتار کے ان کو ایسے نہیں چھوڑ دیا بلکہ ساتھ ہی ان کی ہدایت کا سامان بھی فرما دیا۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن، اللہ نے فرمایا میری طرف سے وقتاً فوقتاً تمہارے پاس ہدایت آتی رہے گی، فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، تو جو کوئی اس ہدایت کی پیروی کرے گا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اس کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمناک ہوگا۔ والذین کفروا، لیکن جو اس ہدایت کی پیروی نہیں کریں گے، وکذبوا بآیاتنا، اور ہماری آیات کو جھٹلائیں گے،
फ़उलाइका अस्हाबुन्नार, वो अस्हाबुन्नार होंगे, जहन्नम का ईंधन बनेंगे, हम फ़ीहा खालिदून, उसमें हमेशा रहेंगे। अब यहाँ तक ये बात करने के बाद अब अल्लाह तबारक व तआला यहाँ से बनी इसराइल के साथ जो है वो एक खिताब का आगाज़ करता है जो फिर आगे तक चलता है। या बनी इसराइल अज़्कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व औफ़ू बिअहदी, हमने तुम्हारे ऊपर नेमतें की थी ए बनी इसराइल के बारे में कहा जाता है कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम जो है उनका लक़ब था। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास फरमाते हैं कि इसराइल का मानी है अब्दुल्ला यानी अल्लाह का बंदा। तो ए औलाद याकूब याद करो कि हमने तुम्हारे ऊपर जो नेमतें की थी वह औफ़ू बिअहदी ऊफ़ बिअहदिकुम, और मैंने तुम्हारे साथ वादा किया था कि तुम अपना अहद पूरा करना, मैं अपना अहद पूरा करूँगा। वह इय्या फरहाबून, और मेरे से ही तुम डरते रहना। वआमिनू बिमा अनज़लतु मुसद्दिक़न लिमा मअकुम, और उस किताब पर ईमान लाओ जो मैंने नाजिल की है, जो उस किताब की तस्दीक भी करने वाली है जो तुम्हारे पास है। वला तकूनु अव्वला काफ़िरिन बिह, और ये जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर किताब नाजिल हुई है इसके सबसे पहले इनकार करने वाले तुम लोग ना बन जाओ। तुम्हारी किताबों में तो इसकी आयात भी मौजूद हैं, बैयनात भी मौजूद हैं, निशानियाँ भी मौजूद हैं, और तुम्हारी किताबों की ये किताब तस्दीक करने वाले। वला तशरू बिआयाती समन कलीला, और अपने ईमान को बहुत छोटी कीमत के ऊपर ना बेच दो, क्योंकि वो अपने पेट पूजा के लिए उन्होंने आयात बैयनात को जो उनके यहाँ मौजूद थी उसको बदल दिया। व इय्या फत्तकून, और मुझसे ही डरो। अब ये सारी जो है बनी इसराइल के साथ जो खिताब है ये चल रहा है, तो साथ साथ अल्लाह उनको वईद भी बयान फरमाए। वला तलबिसुल हक़्क़ बिल बातिल व तक्तुमुल हक़्क़ व अंतुम तालमून, हक़ को बातिल के साथ ना मिलाओ। वला तक्तुमुल हक़, और हक़ को छुपाओ भी नहीं। व अंतुम तालमून, तुम तो जानते हो। वाक़ीमुस्सलात व आतुज़ ज़कात वरकऊ मअर राकिईन, नमाज अदा करो, ज़कात अदा करो, और रकू करने वालों, ये जो मुसलमान रकू कर रहे हैं इनके साथ को, नमाज तो उनके यहाँ भी थी, वरकऊ मअर राकिईन, इन रकू करने वालों के साथ रकू करो। अतअमुरूना अन्नास बिल बिर्र, तुम लोगों को तो नेकी का हुक्म देते हो। वतनसौना अनफुसकुम, और अपने आप को उससे दूर रखते हो। वान तुम ततलून किताब, और तुम किताब जो तुम्हारे पास किताब उसकी तिलावत भी कर। कहा जाता है कि एक यहूदी था, उसके रिश्तेदार जो थे वो मुसलमान हो गए थे, तो वो उनको कहा, जब उनके पास जाता था तो उनको कहता था कि हाँ जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर तुम ईमान लेके आए हो ये ठीक है, तुम उसके साथ मिले रहो, लेकिन वो खुद ईमान नहीं लेके आता था। तो अल्लाह ने उनके यानी उसके बारे में इस आयत को कहा जाता है कि एक शान नज़ूल इसका ये भी है, कहता हम लोगों को नेकी की बात करते हो, व तनसौना अनफुसकुम, अपने आप को नेकी से दूर रखते हो। वान तुम ततलून किताब, तुम किताब भी पढ़ते हो। अफला ताक़िलून, क्या तुम्हें अकल नहीं है। आगे फरमाया वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, नमाज से मदद हासिल करो और सब्र से मदद हासिल करो। व इन्नहा लकबीरतुन इल्ला अल खाशिईन, नमाज से मदद हासिल करना और सब्र से मदद हासिल करना ये बड़ा मुश्किल है। इल्ला अल खाशिईन, मगर जो अपने रब की आजिज़ी करने वाले हैं, जो उससे डरने वाले हैं, उनके लिए ये कोई मुश्किल नहीं है। अल्लज़ीना यज़ुन्नूना अन्नहुम मुलाक़ू रब्बिहिम, जिनको इस बात का यकीन है कि उन्हें अपने रब के साथ मिलना है। व अन्नहुम इलैहि राजिऊन, और उसी की तरफ जो है हमने लौट के जाना है। 5 रकू जो हैं इसके यहाँ मुकम्मल हुए। आगे आयत नंबर 47 में फरमाया 141 जो आयात बैयनात, 141 जो आयात बैयनात सूरह बकरा की, वो पहले पारे की ज़ीनत बनी है। तो 47 तक हम पहुँचे। या बनी इसराइल अज़्कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम अन्नी फ़द्दलतुकुम अलल आलमीन, अल्लाह ने फरमाया ए औलाद याकूब याद करो कि हमने तुम्हें तमाम जहानों के ऊपर फजीलत अता फरमाई। वत्तकू यौमल लात, ये आखिर में भी जाके इसी पारे के आखिर में दोबारा ये दोनों आयात बैयनात यही रिपीट होंगी। वत्तकू यौमल ला तज्ज़ी नफ्सुन अन नफ्सिन शैअन वला युक़बल मिनहा शफ़ाअतुन वला युख़ज़ मिनहा अदलुन वला हुम युनसरून, उस दिन से डरो जिस दिन किसी की कोई शफात कबूल नहीं की जाएगी। ये चीज़ें जो तुम छुपा रहे हो ना, एक दिन अपने रब के सामने तुमने इकट्ठे होना है, वहाँ कोई शफात तुम्हारी कबूल नहीं की जाएगी। फिर अल्लाह ने उनको इनामात याद कराए कि हमने तुम्हारे ऊपर इनामात क्या क्या किए। वनज्जैनाकुम मिन आलि फ़िरऔन यसुमुनकुम सूअल अज़ाब, याद करो वो दिन जब हमने तुम्हें आले फ़िरऔन से निजात दी। फ़िरऔन और उसकी आगे औलाद भी तुम्हारे ऊपर जुल्म करती थी। सूअल अज़ाब युज़ब्बिहून अबनाअकुम, तुम्हारे बेटों को कत्ल कर देते थे। वयस्ताहयून निसाअकुम, और तुम्हारी औरतों को जिंदा रखते थे। वफ़ी ज़ालिकुम बलाउम मिन रब्बिकुम अज़ीम, इसमें तुम्हारे रब की तरफ से बड़ी आजमाइश थी। वैज़ फ़रक़ना बिकुमुल बहर, अल्लाह अपने इनाम गिनवार। वैज़ फ़रक़ना बिकुमुल बहर, फिर वो वक्त भी याद करो कि जब हमने तुम्हारे लिए समंदर को चीर दिया। फ़अनजयनाकुम, और तुम्हें निजात दी, यानी जब ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब इनको निकाल के वहाँ से लेके आए हैं, जब आले फ़िरऔन इनके ऊपर जुल्म करती थी, तो ये वहाँ से निकले हैं। तो ये नहर सुएज़ का जो इलाका है, नहर सुएज़ वाले इलाके से जब गुजर रहे थे तो वहाँ पे बहरा मुर्रात हैं। बहरा मुर्रात हैं जो नमकीन पानी की झीलें। और अब भी जब नहर सुएज़ चल रही होती है तो जो शिप्स हैं वो वहाँ पे इतनी बड़ी हैं वो झीलें
کہ اس کے اندر شپس ابھی بھی 100 200 شپس جو ہیں وہ وہاں پہ رک کے قیام کرتے ہیں، ریسٹ کرتے ہیں، یا نہر سوئز بند ہو جاؤ تو وہ پارکنگ پلیس ہے ایک طرح کی، وہاں سے کہا جاتا ہے موسیٰ علیہ السلام ان کو بچا کے نکلے ہیں جب یہ راستے بنے ہیں ان کے لیے، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام باہر ان کو لے کے فرقنا بکم البحر فانجیناکم، یاد کرو وہ وقت جب ہم نے تمہارے لیے سمندر کو چیرا، فانجیناکم، تمہیں تو نجات دے دی، واغرقنا آل فرعون، اور آل فرعون جو تھی اس کو ساری کی ساری کو ہم نے غرق کر دیا، وانتم تنظرون، اور تم دیکھ رہے تھے، کہا جاتا ہے یہ آگے پار لگ کے نا دوسری سائڈ پہ نکل کے وہاں پہ کھڑے ہوئے یہ دیکھ رہے تھے کہ اب آل فرعون کے ساتھ کیا بنتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے تمہاری آنکھوں کے سامنے ہم نے ان کو غرق کیا۔ پھر اور وعدہ یاد کرایا ان کو، وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، جب ہم نے سورہ اعراف کے اندر بھی آتا ہے کہ 40 راتیں تھیں، وہاں پہ بھی فرمایا وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا ب10، فرمایا 30 راتیں تھیں، پھر اس کے ساتھ 10 اور ایڈ کی، تو یہاں پہ 40 راتوں کا ذکر کیا۔ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہم نے 40 راتوں کو جب ان کو اپنے پاس بلایا، ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ، بعد میں تم لوگوں نے ایک بچڑے کو معبود بنا لیا، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، تم اس وقت بھی ظالم تھے، ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ، اس ظلم کے باوجود اللہ فرماتا ہے ہم نے تمہیں پھر معاف کر دیا، من بعد ذلک لعلکم تشکرون، تاکہ ہو سکتا ہے کاش تم شکر گزاری بن جاؤ۔ اسی وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ، اللہ فرماتا ہے ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا فرمائی علیہ السلام، ہم نے ان کو فرقان عطا فرمائی، لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت یافتہ بنو۔ اور ساتھ ہی آگے فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ، یہ جو تم بچڑے کی پوجا کرتے رہے ہو نا، یہ تم نے اپنے آپ کے اوپر ظلم کیا ہے، فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ، تو اپنے رب کی طرف جو ہے وہ توجہ کرو، پلٹو، اپنے رب سے معافی مانگو، فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو قتل کرو۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اوپر تشریف لے کے گئے طور پہ، تو پیچھے ان لوگوں نے جو ہے جب بچڑے کو انہوں نے جو پوجا شروع کر دی ہے، تو جب آپ واپس تشریف لے کے آئیں تو اللہ کے حکم کے ساتھ پھر جن لوگوں نے بچڑے کی پوجا نہیں کی تھی وہ کھڑے ہو گئے، اور جنہوں نے پوجا کی تھی وہ بیٹھ گئے، اور اللہ نے ان کے اوپر اندھیرا چھا دیا، جو کھڑے تھے ان کے ہاتھوں میں خنجر تھے تو انہوں نے قتل کرنا پھر شروع کیا، اور جب یہ اندھیرا چھٹا ہے تو معلوم ہوا کہ 70,000 انسان جو ہیں وہ قتل کر دیے گئے تھے۔ اس کو علامہ ابن جریر نے روایت فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت اس کے اوپر لے کے آئے ہیں، تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا، اور ساتھ ہی فرمایا وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، اور جب تم نے کہا کہ اے موسیٰ ہم ہرگز ایمان نہیں لے کے آئیں گے جب تک ہم اپنے رب کو حتیٰ نر اللہ جہرتاً، جب ہم اپنے رب کو خود سے نہیں دیکھ سکتے، وانتم تنظرون، اللہ فرماتا ہے فاخذتکم الصاعقہ، تو اس وقت تمہیں بجلی نے آ پکڑا، وانتم تنظرون، تم دیکھ رہے تھے، ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون، تو کہا جاتا ہے کہ پھر ہم نے تمہیں زندہ کیا اور تمہاری موت کے بعد تم مر گئے، یعنی جب اللہ نے کو تجلی ڈالی تو اس وقت کچھ لوگ بے ہوش ہوئے، موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی آتا ہے کہ وہ بے ہوش ہو گئے، وخر موسیٰ صاعقا، ان میں سے کچھ لوگ مر بھی گئے، تو پھر اللہ نے دوبارہ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے ان کو زندہ کیا۔ آگے فرمایا وَظَلَّلْنَا، ایک اور انعام پھر ان کو پھر گنوایا، وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، اور یاد کرو وہ وقت جب ہم نے تمہارے اوپر بادل کا سایہ کیا، یہ جب صحرائے سینا میں بھٹکتے رہے ہیں 40 سال تو اللہ نے ان کے اوپر بادل کا سایہ کیے رکھا، وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اللہ فرماتا ہے وہ وقت بھی یاد کرو جب ہم نے تمہیں من اور سلوا سے، من کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ بوندی ہوتی تھی، مٹھائی جو ہوتی ہے جیسے مٹھائی کی طرح، اور اس کو اگر آپ کسی پانی میں ڈال لیتے تھے تو یہ مشروب بن جاتا تھا، بڑی میٹھی ہوتی تھی، اور کہا جاتا ہے یہ ان کی چھتوں کے اوپر گرتی تھی، اور دوسری روایت ہے کہ یہ درختوں کے اوپر گرتی تھی صبح کے وقت میں، جا کے اس کو اکٹھا کر لیتے تھے۔ اور جو سلوا ہے، سلوا کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ بٹیر کی طرح کا، چنڈول کی طرح کا ایک پرندہ ہوتا تھا، بھنا بھنایا آتا تھا، اور دوسری روایت میں ایک پکڑ کے اس کو بھون لیتے تھے۔ صحیح بخاری کے اندر ایک روایت من کے بارے میں موجود ہے کہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا القمات من المن وماؤها شفاء للعین، یہ جو کھمبی ہے، یہ جو مشروم ہے، یہ بھی من کی ایک قسم ہے، اور اس کے پانی کے اندر آنکھوں کے لیے شفا ہے۔ تو یہ جو کھمبی ہے یہ بھی آپ یہی سمجھ کے کھایا کریں کہ جو من و سلوا تھا اسی کے اندر سے آپ کچھ نہ کچھ کھا رہے ہیں۔ تو فرمایا علیکم المنّ والسلویٰ کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ پیو اس میں سے جو ہم نے حلال طیب رزق تمہیں دے رکھا ہے، وما ظلمونا ولکن كانوا انفسهم یظلمون۔ اس کے بعد آگے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ۔ اللہ تبارک و تعالی نے پھر ان کو فرمایا ایک ان کے نبی آئے حضرت یوشع بن نون علیہ السلام، یہ ان کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلے، اور جب ان کو فتح ہو گئی تو اس شہر میں داخلی کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ جب یہاں سے گزرنا ہے نا تو تم نے سجدہ کرتے ہوئے اس شہر کے دروازے سے گزرنا ہے، اور حطتن کہنا ہے، تو انہوں نے اس کو بھی بدل دیا
خطائے وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي، تو ان میں سے جو ظالم لوگ تھے نا انہوں نے حتتن کے ورڈ کو بھی بدل دیا. فانزلنا على الذين ظلموا رجزا، اللہ فرماتا ہے پھر ان کے اوپر عذاب نازل ہوا من السماء وما كانوا يفسقون، اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی، یعنی نافرمانی تو ان کے اندر جو ہے بالکل ان کی وہ رچی بسی ہوئی تھی. وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، وہ وقت بھی یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے انہیں کہا کہ آپ اس پتھر کے اوپر لاٹھی مارو. یہ پتھر آج بھی مختلف اقسام کے جو پتھر ہیں، یہ آپ ترکی اور شام کے بارڈر پہ جائیں تو وہاں پہ آپ کو ملتے ہیں کہ یہ وہ پتھر ہے جس کے اوپر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے معاف کیجیے گا عصا مارا تھا اور اس میں سے پانی نکلا. واللہ عالم بالصواب، وہ کون سا پتھر ہے. بہرحال بہت سارے پتھروں کو انٹرنیٹ کے اوپر بھی اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو مل جائیں گے. تو اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ یہاں پہ اپنا عصا جو ہے اس پتھر کے اوپر مار. فن فجرت من حسنۃ عشرۃ عینا، اللہ فرماتا ہے کہ اس میں سے 12 سٹریمز نکلی، 12 چشمے نکلے. قد علم کل اناس مشربہم، تو ہر ایک جو 12 قبیلوں میں سے ہر ایک جو قبیلہ تھا اس نے اپنے اپنے مشروب کو پہچان لیا، اپنے اپنے مشرب کو پہچان لیا، اپنی اپنی آبشار کو پہچان لیا، چشمے کو. کلوا واشربوا من رزق اللہ ولا تعصوا فی الارض مفسدین، اللہ فرماتا ہے کھاؤ پیو اور زمین کے اندر فساد نہ پھیلاتے پھرو. ہوا کیا؟ آیت نمبر آگے اللہ کریم فرماتے ہیں اسی کے اندر فرمایا وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا، تو وَإِذْ قُلْنَا، جب ان لوگوں نے کہا، تم لوگوں نے کہا یا موسیٰ لن نصبر علی طعام، ہمارے سے ایک طعام کے اوپر صبر نہیں ہوتا، فادع لنا ربک یخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، ہمارے لیے ترکاری لے کے آؤ، ککڑی لے کے آؤ، گندم لے کے آؤ، مسور لے کے آؤ، پیاز لے کے آؤ، ہمیں یہ کھانا ہے. قال تستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، سبحان اللہ. پیغمبر نے فرمایا کہ تم ادنا چیز کے مقابلے میں اعلیٰ چیز کے مقابلے میں ادنا چیز کا تقاضا کر رہے ہو. کہاں من و سلوہ اللہ کی طرف سے، کہاں تم کہہ رہے ہو پیاز چاہیے ہمیں، لہسن چاہیے ہمیں، ککڑی چاہیے ہمیں، پیاز. اللہ اکبر. اہبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم، اگر یہ جن چیزوں کو تم سوال کر رہے ہو، اگر تمہیں یہ چیز چاہیے تو کسی شہر میں چلے جاؤ، وہاں پہ یہ تمہیں چیزیں مل جائیں گی. وضربت علیہم الذلۃ والمسکن، اللہ فرماتا ہے جب تم نے پھر یہ بات کی نا تو ان کے اوپر پھر ذلت جو ہے وہ مسلط کر دی گئی. وباءوا بغضب من اللہ ذلک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین، یہ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ یہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے. ویقتلون النبیین بغیر الحق، اور بغیر کسی وجہ کے انبیاء کو قتل کرتے تھے، اس لیے ان کے اوپر ذلت جو ہے اس کا عذاب مسلط کر دیا گیا. ذالک ما عصوا وکانوا یعتدون. اس کے ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا آیت نمبر 62 میں، اس کو بھی بڑا لوگ جو ہے وہ اس آیت کا بھی اپنے اپنے حساب سے ترجمہ کرتے ہیں اور تشریحات اس کی کرتے ہیں. ان الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لے کے آئے، والذین ہادوا، یا وہ جو جنہوں نے اپنے آپ کو یہودی کہا، والنصارى، یا اپنے آپ کو نصرانی کہا، والصابئین، اور اپنے آپ کو صابی کہا. من آمن باللہ والیوم الآخر، ان میں سے جو کوئی بھی اللہ اور یوم آخر پہ ایمان لے کے آئے گا، وعمل صالحا، اور نیک عمل کرے گا، فلہم اجرہم عند ربہم، تو اس کا اجر اس کے رب کے ہاں ہے. ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو اس کے لیے نہ خوف ہے اور نہ ہی وہ غمگین ہوگا. تو بہت سارے لوگ اس سے یہ مطلب نکالتے ہیں کہ آج کے دور میں پھر جو یہودی ہیں اور نصارہ ہیں، یہود و نصارہ بھی اگر وہ کہتے ہیں کہ نیک عمل کرتے رہیں گے اور روز آخرت کے وہ بھی ایمان رکھتے ہیں تو ان کے لیے بھی آخرت میں اجر ہے، ایسا کچھ نہیں ہے. احادیث پاک کے اندر بڑا واضح مفہوم اس کا موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے بعد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین، آپ کی بعثت مبارکہ کے بعد پہلی جتنی انبیاء کی ساری کی ساری تھیں نسبتیں وہ اب ختم ہو گئی ہیں. اب ایک ہی نسبت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ایک ہی دین اسلام جو شروع سے چلا آ رہا تھا، اور اب صرف اور صرف پہلی کوئی شریعت نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو شریعت ہے اسی کے اوپر عمل کرنا ہے تو ہی نجات اخرى ہونی ہے. ادروائز آج کے دور میں اگر کوئی یہودی یا نصرانی رہے گا تو اس کی آخرت میں نجات ممکن نہیں ہے. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ہم نے تم سے پختہ وعدہ لیا اور طور کو تمہارے اوپر لا کھڑا کیا. کہا جاتا ہے جب یہ بنی اسرائیل سے وعدہ لیا جا رہا تھا تو اللہ نے طور کو ان کے اوپر کھڑا کر دیا تھا، ایسا کہ اگر یہ وعدہ اس طرح سے اپنے وعدے سے پھریں گے تو پھر یہ طور جو ہے، خُذُوا مَا آتَيْنَاكُم بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. اس میں جو پیچھے ورڈ آیا تھا سابعین، تو سابعین کے بارے میں بہت ساری روایت آپ نے سنی ہوگی کہ ستارہ پرست کو کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس کا آخرت میں کیسا حصہ ہو سکتا ہے. کہا جاتا ہے یہ سابعین جو ہیں یہ وہ لوگ تھے جن کے پاس کسی نبی کی کوئی وحی نہیں پہنچی تھی، لیکن وہ دین حنیف پہ تھے. وہ ایک طرح سے آپ کہہ لیں کہ وہ فطرت کی طرف مائل تھے اور بتوں کے پوجا اور اس طرح کسی چیز میں ملوث نہیں تھے. اسی لیے جب مسلمانوں میں سے، مدینہ والوں میں سے کوئی لوگ
ایمان لے کے آتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر صحابہ کرام، تو جو وہاں کے یہودی تھے وہ کہتے تھے کہ یہ صابی ہو گیا ہے، یعنی زمین کے اوپر جتنے ادیان ہیں ان ساروں سے یہ ہٹ کے اس دین کا پیروکار ہو گیا، اس لیے وہ صابی کہا کرتے تھے اس کو۔ لہذا یہ ستارہ پرست جہاں جہاں ترجمہ کیا گیا ہے وہ کوئی ترجمہ اس کا ٹھیک نہیں ہے، بلکہ یہ صحابی وہ لوگ تھے جن کے پاس کسی نبی کی، بہت سارے مفسرین کرام نے ان کے بہرحال ستارہ پرست کا بھی ترجمہ کچھ لوگوں نے اس کا کیا ہے، واللہ عالم بالصواب، لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی طرح سے بھی شرک کی کسی بات کو وہ آخرت کے لیے اس میں کوئی حصہ رکھے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ عَدُّوا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، اور یقیناً تمہیں ان لوگوں کا بھی علم ہے جنہوں نے ہفتے والے دن میں زیادتی کی، یعنی ہفتے والے دن کا بھی آپ کو پتہ ہے یوم السبت ان کے اندر تھا یہودیوں کے بارے میں، تو ان کے بارے میں یہ بات آئی ہے۔ آگے چل کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، ہوا کیا؟ تفسیر ابن ابی حاتم کے اندر حضرت عبیدہ سلمانی کی ایک روایت موجود ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جو بے اولاد تھا، مگر اللہ نے اس کو دولت بہت زیادہ دے رکھی تھی، تو اس دولت کی بنیاد کے اوپر اس کا ایک بھتیجا تھا جو اس کا وارث بننا چاہ رہا تھا، تو اس نے کیا کیا کہ اس شخص کو قتل کیا۔ اس شخص کو قتل کرنے کے بعد اس کی لاش جو ہے وہ کسی دوسرے کے دروازے کے اوپر پھینک دی تاکہ اس کے اوپر شک جائے گا۔ تو اس شک کی بنیاد کے اوپر اب لوگوں نے جب آپس میں صبح اٹھے انہوں نے جھگڑنا شروع کر دیا، تو انہوں نے کہا جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے ہاں اللہ کے نبی موجود ہے موسیٰ علیہ السلام، ہم ان سے جا کے پوچھ لیتے ہیں۔ تو جب ان سے یہ پوچھنے گئے ہیں تو اس کے بعد کا یہ آگے سارا واقعہ ہے کہ یہ پھر پوچھتے رہے بار بار جا کے ان کے پاس سے کہ اب ہمیں کیسے پتہ چلے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ یامرکم ان تذبحوا بقرہ، کہ اللہ نے انہیں حکم دیا کہ ایک گائے جو ہے اس کو ذبح کرو۔ قالوا اتتخذون ہزوا، تو انہوں نے کہا کہ کیا آپ ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، ہم آپ سے پوچھنے آئے ہیں کہ اس کا پتہ کیسے کریں، آپ کریں گائے ذبح کریں۔ قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں جو ہے اللہ کی تبارک و تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ اس کے بعد آگے 3-4 آیات بینات جو ہیں اس کے اندر بنی اسرائیل مسلسل جو ہیں وہ سوال کرتے رہے ہیں کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا، اس کا رنگ کیا ہو، اس کا وہ کس قسم کی ہو۔ 4 آیات بینات، ما ہیا وہ کیسی ہو، پھر آگے کہا ما لونہا اس کا رنگ کس طرح کا ہو، بقرۃ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس کی ڈیٹیل جو ہے وہ بیان فرماتے رہے۔ اب یہ گائے جو تھی یہ ان کو مل نہیں رہی تھی کہیں سے، تو میں ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہ رہا کیونکہ پہلے ہی جو ہے مطلب 45 منٹس تو آلریڈی ہو گئے ریکارڈنگ کو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ساری ڈیٹیل جب بیان فرمائی تو اس کے بعد یہ گائے ان کو بڑی مشکل سے جا کے ملی، کیونکہ وہ کرنا نہیں چاہ رہے تھے۔ وما کادوا یفعلون، اللہ نے خود ہی فرما دیا آیت نمبر 71 میں کہ وہ لگتا نہیں تھا کہ یہ کام کریں، اس لیے بار بار پوچھتے رہے رنگ کیا ہوگا، نسل کیا ہوگی، کس طرح کی ہوگی۔ تو وہاں پہ پھر ان کو جا کے گائے ایک شخص سے ایسی ملی، اور اسی گائے کو پھر لے کے جو اس کی قیمت لگی تو وہ قیمت اتنی لگی کہ اس نے کہا کہ یہ جو کھال ہے اس کی، جو اس کی کھال اترے گی اس سے سونا بھر کے میں آپ سے لوں گا، پھر جا کے آپ کو گائے دوں گا۔ تو اتنا سونا انہوں نے دیا اور پھر وہ گائے خریدی اور اس کو ذبح کیا، اور ذبح کرنے کے بعد جو اس کا گوشت کا ایک ٹکڑا تھا وہ اس مردے کو جب مارا انہوں نے تو وہ مردہ جو ہے وہ اٹھ کے وَإِذْ قُلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، چنانچہ اللہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے اس گوشت کا ٹکڑا نَضْرِبُوهُ، وہ ٹکڑا اس میت کو مارا تو وہ اٹھ کے بیٹھ گیا، اٹھ کے بیٹھا تو اس نے بتا دیا کہ میرا قاتل جو ہے وہ یہ میرا بھتیجا ہے، اور اس کے بعد وہ دوبارہ فوت ہو گیا، دوبارہ اس کو موت آ گئی۔ تو اس وقت سے لے کے آج تک یہ اصول ہے کہ جو قاتل ہے وہ مقتول کے مال سے اس کو وارث نہیں بنایا جاتا، کیونکہ اس نے قتل کیا تھا وارث بننے کے لیے۔ تو وہاں سے لے کے آج تک یہ سیٹل پرنسپل ہے کہ کسی بھی شریعت کے اندر پھر جو ہے جو قاتل ہے وہ مقتول کے مال کا وارث نہیں بنتا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ، پھر اس کے بعد اللہ فرماتا ہے تمہارے دل بڑے ہی سخت ہو گئے، اور پتھر کی طرح فرمایا کچھ پتھر اس طرح سے ہیں جو بہت زیادہ سخت ہیں، وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، فرمایا کچھ پتھر ایسے ہی ہیں جن میں سے نہریں نکلتی ہیں، جن میں نہریں پھوٹتی ہیں، چشمے نکلتے ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو پھٹ پڑتی ہیں اور ان میں سے پانی بہہ نکلتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور بے شک ان میں سے ایسے بھی ہیں، کچھ ایسے ہیں جو اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یشہد لمن استلمہ بحق، جس نے حجر اسود کے بارے میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ جس نے اس پتھر کو ایمان کی حالت میں اس کا استلام کیا
یہ اس کے بارے میں گواہی دے گا۔ اور اسی طرح سے احد کے بارے میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث موجود ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ھذا جبل یحبنا ونحبہ، یہ جو پہاڑ ہے احد یہ ہمارے سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ اسی طرح سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انی لعارف حجرا بمکہ کان یسلم علی قبل ان ابعث انی لعارفہ الان، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مکہ کی گلیوں کے میں اس پتھر کو بھی پہچانتا ہوں کہ جب میں اس کے پاس سے گزرتا تھا تو وہ میرے اوپر سلام بھیجتا تھا میری بعثت سے بھی قبل، اور میں آج بھی اس کو الان، میں اس وقت بھی اس پتھر کو، آج کے اس زمانے میں بھی اس پتھر کو جانتا ہوں۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منهم یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونه من بعد ما عقلوا وهم یعلمون۔ ایمان والے چاہتے تھے نا کہ یہ یہودی جو ہیں ایمان لے کے آئیں، تو اللہ نے فرمایا افتطمعون ان یؤمنوا، کیا آپ اب بھی یہ لوگ توقع رکھتے ہیں کہ یہ لوگ ایمان لے کے آئیں؟ وقد کان فریق منهم یسمعون کلام اللہ، کہ ان میں سے ایک فریق ایسی ہے جو اللہ کا کلام سنتی ہے، اور اس کے باوجود وہ پھر ثم یحرفونه من بعد ما عقلوا، پھر اس کو سمجھ لینے کے باوجود وہ اپنے کلام میں یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات ان کی کتابوں میں، تورات میں، انجیل میں، تلمود میں موجود، تلمود تو بعد کا نام ہے، ان کے اندر جو موجود تھی ان کو بدل دیا۔ ثم یحرفونه من بعد ما عقلوا وهم يعلمون واذا لقوا الذين قالوا آمنا، جب یہ ایمان والوں کے ساتھ ملتے ہیں نا تو یہ کہتے ہیں ہم ایمان لے کے، واذا خلا بعضهم الى بعض قالوا تحدثون بما فتح الله عليكم ليحاجوكم عند ربكم، یہ چیز یہاں پہ بیان فرمائی۔ اس کے بعد فرمایا ومنهم امیون لا یعلمون الکتاب، اللہ فرماتا ہے یہودیوں میں سے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو کہ امی ہیں، پڑھنا لکھنا نہیں جانتے، لا یعلمون الکتاب، ان کے پاس کتاب کا علم نہیں ہے، الا امانیہ، سوائے جھوٹی آرزوؤں کے، وانہم الا یظنون، اور بس وہ صرف گمان کرتے ہیں۔ فویل للذین، اللہ نے کتنی وعید، فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم، تو ویل ہے، ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھ سے کتاب لکھتے ہیں، ثم یقولون ھذا من عند اللہ، پھر کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے۔ آگے چل کے آیت نمبر 80 میں فرمایا وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، انہوں نے کہا کہ ہم گنتی کے چند دن ہی ہیں جو ہمیں آگ پکڑے گی۔ یہود کہا کرتے تھے کہ زمین کی جو ٹوٹل عمر ہے وہ 7000 سال ہے، اور 1000 سال کے بدلے میں انسان کو صرف ایک دن آگ میں ڈالا جائے گا، لہذا وہ کہتے تھے کہ انسان صرف 7 دن جہنم میں رہے گا اور اس کے بعد اس کو نجات ہو جائے گی اور جنت میں چلا جائے گا۔ تو اللہ فرماتا ہے وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، انہوں نے کہا کہ آگ ہمیں گنتی کے چند دن چھوئے گی۔ قل اتخذتم عند اللہ عہدا فلیخلف اللہ وعدہ، اگر تو اللہ فرماتا ہے تمہارے پاس اگر اللہ نے کو وعدہ دے رکھا ہے اس طرح کا تو اللہ کبھی بھی اس کے وعدہ خلافی نہیں کرے گا۔ ام تقولون اللہ ما لا تعلمون، لیکن جو بات تم کہتے ہو ایسی ہے نہیں۔ بلا من کسب سیئات محاط بخطیئۃ فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون والذین آمنوا، قرآن حکیم کا یہ اعجاز ہے، جہاں ایک جگہ ڈراتا ہے وہاں ساتھ بشارت بھی، والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب، وہ لوگ جو ایمان لے کے آئے اور نیک عمل کرتے رہے تو وہ جنت میں جائیں گے۔ آگے فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، ہم نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنا، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے، وَذِي الْقُرْبَىٰ، قریبیوں کے ساتھ، وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ، ان کے ساتھ بھی، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اللہ اکبر، نماز قائم کرنی، وَآتُوا الزَّکاۃ، ثُمَّ تَوَلَّیْتُمْ إِلَّا قَلِیلًا مِنکُمْ وَأَنتُم مُعْرِضُونَ، تم پھر گئے، صرف چند لوگ تھے جو اس عہد کے اوپر قائم رہے۔ صحیح مسلم میں اور صحیح بخاری شریف دونوں کے اندر حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت موجود ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ علی وقتہا، نماز کو اس کے وقت پہ ادا کرنا، یہ افضل عمل ہے۔ پھر فرمایا ثم ایو، پھر میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس کے بعد فرمایا قال بر الوالدین، والدین کے ساتھ جو نیکی، جو یہاں پہ بھی فرمایا بنی اسرائیل کو والدین کے ساتھ جو نیکی ہے وہ نماز کے بعد افضل عمل ہے۔ پھر فرمایا ثم ایو، میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد فرمایا قال الجہاد فی سبیل اللہ، تو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے راستے میں جو جہاد ہے وہ پھر اس کے بعد آتا ہے۔ اس کے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کریمہ نمبر 87 میں فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، بے شک ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اور ان کے بعد پے در پہ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے رسول بھیجتے رہے۔ وَآتَيْنَا عِیسَىٰ ابْنَ مریم البینات، ہم نے عیسیٰ ابن مریم کے اوپر بھی بڑی آیات بینات، وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور روح قدس کے ساتھ ان کی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے مدد کی۔ آگے چل کے آیت کریمہ نمبر 89 میں فرمایا وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ، اور جب ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی وہ کتاب آ گئی
جو ان کی کتابوں کی بھی تصدیق کرتی ہے وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، تو اس سے پہلے کہ وہ ان لوگوں کے خلاف فتح مانگا کیا کرتے تھے، یعنی یہ یہود کے بارے میں آتا ہے کہ یہ جب ان کی لڑائی ہوتی تھی نا مدینے والوں کے ساتھ، کیونکہ یہ ہجرت کر کے یہاں پہ آئے ہوئے تھے، تو وہ کہا کرتے تھے کہ ان قریب ہمارے ہاں ایک نبی آنے والا ہے اسی جگہ کے اوپر، ہم اس کے ساتھ مل کے تمہارے سے سارے بدلے لیں گے۔ تو اللہ نے فرمایا وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اس سے پہلے تو یہ لوگ مدد مانگا کیا کرتے تھے کہ ہم ان قریب اس نبی کے ساتھ مل کے تمہارے سے بدلہ فلما جاء ما عرفوا كفروا به فلعنۃ اللہ الکافرین، جب ان کے پاس اللہ فرماتا ہے حق آ گیا انہوں نے اس کو پہچان لیا اور پہچاننے کے بعد اس کا کفر کیا، فلعنۃ اللہ الکافرین، اللہ فرماتا ہے پھر کافروں کے اوپر اللہ کی لعنت ہو۔ آگے چل کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 94 میں فرمایا قل ان کانت لکم الدار الاخرۃ عند اللہ خالصۃ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، فرما دیجئے کہ اگر اللہ کے ہاں آخرت کا گھر خالص ہی تمہارے لیے ہے فتمنوا الموت، تم موت کی تمنا کرو ان کو تم صادقین، اگر اپنے دعوے میں صادق، ولن یتمنوا ابدا ما قدمت ایدیہم، جو کچھ تم کما کے آگے بھیج چکے ہو کبھی موت کی آرزو نہیں کرو گے۔ یہی الفاظ آگے چل کے جو ہے سورہ جمعہ کے اندر بھی آئیں گے انشاءاللہ، ولا تجدنهم احرص الناس علی حیاء، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ لوگ جو ہے یہ زندہ رہنے کے اوپر بڑے ہی حریص ہیں، وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، یہ جو یہودی ہیں یہ بھی اور یہ جو شرک کرنے والے ان کو بھی بڑا زندگی کے ساتھ پیار ہے اور یہ اسی دنیا کے اندر ہی جو ہے رہنا چاہتے ہیں۔ کل من کان عدوا لجبریل فإنه نزل علی قلبک بإذن اللہ مصدقا لما بین یدیہ وہدی وبشریٰ للمؤمنین، اے میرے محبوب پاک علیہ السلام فرما دیجئے کہ جو کوئی جبریل کا دشمن ہے تو اسی نے اس قرآن کو آپ کے قلب اطہر کے اوپر نازل فرمایا ہے۔ من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکائیل فإن اللہ عدو للکافرین، جو اللہ فرماتا ہے جو کوئی اللہ کا دشمن ہے اور ملائکہ کا دشمن ہے، رسولوں کا دشمن ہے اور جبریل اور میکائیل کا دشمن ہے، فإن اللہ عدو للکافرین، بے شک اللہ فرماتا ہے اللہ کافروں کا بھی دشمن ہے۔ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے یہود کے بہت بڑے عالم تھے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے کے آئے مدینہ طیبہ میں یہ فوراً ہی آ گئے اور آگے کہا کہ میرے 3 سوال ہیں آپ سے، میں 3 سوال آپ کے سامنے رکھتا ہوں جن کا جواب انبیاء کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا۔ تو جب انہوں نے سوال رکھے انہوں نے کہا قیامت کی پہلی نشانی کیا ہوگی، دوسرا انہوں نے کہا کہ جنتیوں کو پہلا کھانا کیا دیا جائے گا، اور تیسرا انہوں نے کہا کہ جو بچہ ہے اس کی شکل مرد پہ کب جاتی ہے اور عورت پہ کب جاتی ہے۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی جبریل میرے پاس حاضر ہوئے اور جبریل نے آ کے مجھے ان کے جوابات عنایت فرمائے۔ تو حضرت عبداللہ بن سلام اس وقت تک یہودی تھے، انہوں نے کہا جبریل آئے، جبریل تو ہمارا دشمن فرشتہ ہے، یہودیوں کے اوپر جتنے عذاب آئے سارے جبریل لے کے آئے۔ تو اس موقع کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ والا فرمایا من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل، جو کوئی جبریل اور میکائیل کا دشمن ہے تو یقیناً اللہ بھی ان کا دشمن ہے۔ پھر آگے آیات بینات 99 سے لے کے 103 تک، پھر اس کے ساتھ آگے جب چلتے جاتے تو وہاں 99 سے 103 تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہاروت اور ماروت کا جو واقعہ ہے اس کو بیان فرمایا ہے۔ اور پھر یہ جو یہودی تھے یہ رائینہ کہا کرتے، رائینہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس نام سے ایسے کہنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاطب کرنے سے ایمان والوں کو منع فرما دیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا، رائنا نہ کہو، رائنا جب آپ لمبا کرتے ہو اس کا مطلب ہوتا ہے اے ہمارے چرواہے، رائنا ولا وقولوا انظرنا، لیکن آپ کہا کر تو اے میرے محبوب پاک علیہ السلام آپ ہماری طرف نظر التفات فرمائیے، نظر کرم فرمائیے۔ پھر آگے چل کے اسی جگہ میں فرمایا ام تريدون ان تسلوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل، اے مسلمانوں کیا آپ چاہتے ہو کہ آپ میرے محبوب پاک علیہ السلام کے ساتھ اس طرح کے سوال کریں جیسے کہ پہلے موسیٰ علیہ السلام، یعنی غیر ضروری جو سوالات ہیں محبوب کریم علیہ السلام سے کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ منع فرما دیا۔ پھر آگے جب صلح حدیبیہ کے موقع کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانا چاہتے تھے مکہ مکرمہ میں مسجد بیت الحرام کا طواف کرنا چاہتے تھے، تو وہاں پہ جب صلح حدیبیہ مسلمانوں کو منع کیا گیا ہے اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہ اسمہ وسعی فی خرابہا، لوگوں میں سے اس سے ظالم کون ہو سکتا ہے جو مسجدوں میں جانے سے لوگوں کو روکے اور مسجدوں کے اندر اللہ کا ذکر کرنے سے لوگوں کو منع کرے۔ آگے فرمایا وللہ المشرق والمغرب، مشرق اور مغرب دونوں اللہ کی، فإنما تولوا فثم وجہ اللہ، تم جس طرف بھی رخ کرو گے اپنا منہ کرو گے وہی اللہ، وہی وجہ اللہ ہے، وہی اللہ کا چہرہ ہے، وہی اللہ کا راستہ ہے، وہی اللہ کی ڈائریکشن ہے۔ ان اللہ واسع علیم، اللہ بڑا ہی وسیع و عریض ہے اور بڑا ہی وسیع و عریض علم رکھنے والا ہے۔ وقال الذین لا یعلمون اس طرح سے آگے آیت نمبر 119 میں فرمایا، کیونکہ ٹائم شارٹ ہو رہا ہے، انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، اے میرے محبوب پاک علیہ السلام ہم نے آپ کو ڈرانے والا بھی اور خوشخبری دونوں دینے والا بنا کے بھیجا ہے۔
आगे फरमा अल्लज़ीना आतिनहुमुल किताब यतलूनहु हक़्क़ तिलावते, जिनको हमने किताब नाज़िल, जिनको हमने किताब अता फरमाई है, यतलूनहु हक़्क़ तिलावते, वो इसकी इस तरह से तिलावत करते हैं जैसे इसकी तिलावत करने का हक़ है। दुआ है कि अल्लाह हमें इसकी तिलावत ऐसे करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए जैसे इसकी तिलावत करने का हक़ है। आगे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वाक़े को अल्लाह ने बयान फरमाया व इज़ इब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फ़अतम्महुन, अल्लाह ताला ने अपने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को चंद कलिमात के साथ आज़माया, फ़अतम्महुन, तो वो उन सारों के ऊपर पूरे उतरे। तो अल्लाह ने फरमाया इज़ जअलना बैत मसाबत लिन्नास व अमना, और जब हमने बैतुल्लाह को लोगों के लिए मसाबत लिन्नास, बार बार लौट के आने की जगह बनाया, और साथ ही फरमाया वाहिदना इला इब्राहीम व इस्माईल अन तहरा बैत लित्ताइफिन वल आकिफिन व रुक्का सुजूद, कि हमने इब्राहीम अलैहिस्सलाम से और इस्माईल अलैहिस्सलाम से ये वादा लिया कि आप हमारे घर को तवाफ़ करने वालों के लिए, रकू करने वालों के लिए, सजदा करने वालों के लिए, इतिकाफ़ करने वालों के लिए पाक साफ रखेंगे। व इज़ क़ाला इब्राहीम रब्बि जअल हाज़ा बलदन आमिना वरज़ुक़ अहलहु मिनस समरात, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब दुआ की कि या अल्लाह तू इस शहर को बलद आमिन बना, अमन का गहवारा बना। दुआ है अल्लाह इस साल भी इन्हीं आयात बैनात की बरकत से आपसे भी मैंने दुआ लेनी है कि अल्लाह उसी बलद आमिन का दोबारा हज जो है वो नसीब फरमाए। आगे चल के इसी जहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने सारा बयान फरमाया कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माईल अलैहिस्सलाम जो है वो कैसे इस घर की काबतुल्लाह की जो है वो तामीर फरमा रहे थे। आखिरी आयात बैनात की तरफ आपको लेके जाना चाह रहा हूँ। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया इसी सूरह मुबारका की कुल तो हाजुना फिल्लाह व रब्बुना व रब्बुकुम व लना अमालुना व लकुम अमालुकुम, ऐ मेरे महबूब अलैहिस्सलाम आप फरमा दीजिए क्या तुम हमसे अल्लाह के बारे में झगड़ते हो, व लना अमालुना व लकुम अमालुकुम, तुम्हारे अमाल तुम्हारे लिए, हमारे अमाल हमारे लिए हैं। और आखिरी आयत करीमा में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया तिलका उम्मतुन कद खलत लहा, ये एक जमात थी जो गुजर गई, लहा मा कसबत व लकुम मा कसबतुम, उसी के लिए है जो उसने कमाया, और हमारे वलकुम मा कसबतुम, और हमारे लिए है जो हमने कमाया, वला तुसलूना अम्मा कानू यामलून, और तुमसे उनके बारे में सवाल नहीं किया जाएगा जो अमल वो करते रहे हैं। दुआ है अल्लाह तबारक व तआला इस रमज़ानुल मुबारक भी हम सबको कुरान हकीम के साथ जुड़ने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। पहले पारे का खुलासा मैंने कोशिश की है कि जल्दी जल्दी आपके सामने रखूँ। आपसे बस ये इल्तिजा है कि आपने लाजिमन अब ख़ुद से इसको पढ़ना है, तर्जमे के साथ पढ़ना है। दुआ है अल्लाह हमारी इस काविश को कबूल व मंजूर फरमाए, इसका सवाब मेरी वालिदा गिरामी को पहुँचाए, और इसके सदक़े इस साल भी हज बैतुल्लाह की सादत नसीब फरमाए। इंशाअल्लाह अज़ीज़ दोबारा दूसरे पारे की तशरीह और ख़ुलासे के साथ आपके सामने हाज़िर हूँगा। टिल देन फ़ी अमानिल्लाह।